علی یا علی علی یا علی علی یا علی یا علی یا علی کربلا کی کہانی کا کربلا کی کہانی کا علی یا علی آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا علی یا علی آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الصحبة في كل صابلي وحافظا وقائدا وناصرا وتليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے سردار اوصیا کی وداع کے یہ روز ہیں بلا کے یہ روز ہیں ہم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا ہمارا نماز میں زخمی ہوا ہمارا زخمی ہوا امام ہمارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں اے روزہ دارو آہو صلوات صلوات شب ضربت مرسی
19ویں سے آپ کا ماتم ہے عالی، دفتر جہاں کا درہم برہم ہے عالی، خون ہو گیا دلوں کا یہ عالم ہے عالی، ماہ سیام ماہ محرم ہے عالی، مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں۔ اے مومنو شجاعت حیدر کا تھا یہ حال، کامل تھا صبر و شکر میں وہ شاہ با کمال، دنیا سے جب کہ اٹھ گئے محبوب ذوالجلال، آزار مرتضیٰ کو لگے دین بد خصال، کیا کیا نہ شیر حق پہ مصیبت گزر گئی، آدھا کے ظلم و جور سے زہرا بھی مر گئی، اس پر بھی ظالموں نے نہ کھینچا ستم سے ہاتھ، گزری ماہ سیام کی 19ویں جو رات، مسجد میں مرتضیٰ گئے گھر سے پے صلات، قتل علی کی گھات میں تھا ایک زبوں صفات، پایا جو محبوب بندگی بے نیاز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں، اب پیٹنے کی جا ہے غلامان مرتضیٰ، آقا کی گوش دل سے مصیبت سنو ذرا، ایسا کریم ایسا سخی ایسا پیشوا، بے جرم حق کے سجدے میں مجروح ہو گیا، فرصت نہ دی نماز کی اس روزہ میں یہ صدا، رو کر جناب شبر و شبیر سے کہا، جاؤ خدا کے واسطے مسجد میں تم ذرا، کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ لافتہ، کس نے کیا شہید امام حجاز کو، او بابا بھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو، یہ سن کے دوڑ جانب مسجد حسن حسین، دیکھا کہ رو رہے ہیں نمازی بشور شین، اور خون میں اپنے لوٹتے ہیں شاہ مشرقین، غم سے کلیجے دونوں کے سینوں میں پڑ گئے، چلا کے ہائے بابا کا اور لپٹ گئے، چلا کے ہائے بابا کہا اور لپٹ گئے۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام کی ارواح طیبہ کے لیے خصوصیت سے درخواست کی گئی ہے۔ مرحوم وسیع عباس عابدی اور نظر عباس عابدی کی ارواح طیبہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ابی القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد وعجل فرج خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا عظیم سرمایہ میرے آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو اوقات لمحات باقی رہ گئے زندگی میں سے ان سے بہتر طریقے سے پروردگار متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے بنانے والوں میں سے قرار پائیں ان جملوں کو ایک رسمی جملے کی حیثیت سے پڑھنا یا سماعت فرمانا خود انسان کی کوتاہی ہے عزیزوں کہ نہیں سنتے ہیں میں اور آپ اپنے اطراف میں کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک چلا گیا تو سالوں پر محیط دنیا باقی نہیں ہے میرے لیے مہینوں پر باقی نہیں ہے میری عمر دنوں میں بھی باقی نہیں ہے عزیزو یہی سبب فرمایا گیا کہ مومن کی خاصیت اور علامت یہ ہے کہ وہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ سجائے رکھتا ہے ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کی توقع نہیں رکھتا ہے اور جب انسان اس طرح سے زندگی بسر کرے تو ہمیشہ موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھتا ہے بہرحال دعا طلب کرتے ہیں عزیزو آج شب قدر ہے امور ہر انسان کے لیے ایک سال میں کیا کچھ رب کی جانب سے عزیزوں
زمین پر موجود حجت خدا کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بڑے اہتمام سے اس رات کو بسر فرمائیے گا، اور دیگر دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اگر زندگی میں کہیں کوتاہی ہو بھی گئی ہے، اکثر صاحبان ایمان یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ کی جانب سے ان امور کو میری نسبت سے زمین پر موجود حجت خدا کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا رول ہے، میرا کیا کردار ہے؟ عزیزو، پروردگار متعال کی بارگاہ سے ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، وہ کچھ نصیب نہیں ہوتا جو میں اور آپ اپنی زبان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نصیب ہوتا ہے جیسا ہم اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکل بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ جیسا میرا جسم و جان، جیسے میرے اعمال رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، پروردگار متعال کی جانب سے عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فیاض ہے، مسلسل دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ مانگنے والے کی بدقسمتی ہے کہ وہ مانگنا چھوڑ دے یا فقط دنیا مانگے۔ یہ وہ بارگاہ ہے عزیزوں، یہی سبب ہے فرمایا گیا شب قدر میں انسان گریا کر کے، رو کر، چلا کر، فریاد کر کے پروردگار متعال سے کہتا ہے پروردگار اگر اب تک کوتاہی بھی ہو گئی تھی تو آج تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور کتنے عظیم وسیلے کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ اے علی و اعلیٰ، تجھے تیرے علی و اعلیٰ بندے کا واسطہ، مجھے ویسا بنا دے جیسا تیرا بندہ چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے۔ خلاصہ عزیزوں، اگر انسان صدق دل سے مانگے، سنجیدگی سے طلب کرے تو حتماً اسے نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ پروردگار متعال ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ ذمہ داری ہماری ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دنیا میں عزیزوں سیٹ کو انسان، دنیا میں بڑے بھائی کو، دنیا میں والدین کو، وہاں پر چلتا ہے عزیزوں، دکھائے کچھ حقیقت نہ۔ خدا کی بارگاہ میں انسان سچے دل کے ساتھ طلب کرے اور کوشش بھی کرے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ ان ہستیوں کی بارگاہ سے متمسک ہیں، ساتھ ہے میرے بھائی، ان ہستیوں کی بارگاہ سے متمسک ہیں کہ کل میں نے ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا مناجات شعبانیہ کا، آج کچھ اور فقرے پیش کر دوں۔ کہا اس طرح سے مانگو عزیزو، کتنا پاکیزہ در ہے، کتنی بلندی مجھے اور آپ کو عطا ہو سکتی ہے۔ کہا اس طرح سے مانگو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود اور رحمت نازل فرما۔ کون ہے یہ ہستیاں؟ شجرۃ النبوہ، نبوت کا درخت ہے، موضع الرسالہ، رسالت کی جائیگاہ ہے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہے، معدن العلم، جہاں سے علم کے دریا بہتے ہیں، علم کے سمندر بہتے ہیں، اہل بیت گھرانے وہی ہے۔ پھر فرمایا یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الکہف الحصین، محکم قلعہ ہے، وغیاث المضطر المستکین، ہر ضعیف ناتواں کی فریاد رسی ہے عزیزو اس گھرانے سے، وملجأ الہاربین، ہر دنیا کے درو دیوار سے ٹکرا کر بھاگنے والے، ہر پریشان حال انسان کے لیے پناہ گاہ ہے گھرانے اہل بیت، وعصمت المعتصمین، نگہبانی چاہیے، حفاظت چاہیے، پروٹیکشن چاہیے عزیز، اس گھرانے سے ملتی ہے، دنیا میں بھی پروٹیکشن ملے گی، آخرت میں بھی پروٹیکشن ملے گی۔ اتنے عظیم گھرانے سے میں اور آپ متمسک ہیں عزیزو، آسان نہیں ہے دنیا کے فرعونوں سے مقابلہ کرنا، آسان نہیں ہے دنیا کے قارون کا ثروت اور پیسے کے گھمنڈ میں مبتلا شیطانی چیلوں کا مقابلہ کرنا، آسان نہیں ہے، قیمت لگاتے ہی ہیں، قیمت لگاتے ہیں۔ یہی سبب ہے مولا کیا خوبصورت فرمایا، علی کے چاہنے والے سن، اپنی قیمت پہلے جان لے پھر بیچنا۔ ہوتا ہے نا، آپ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں
اکثر پاکستان میں، یہاں کی تو مجھے مارکیٹ کی اطلاع نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یار یہاں پہ خرید و فروخت کس قدر مشکل امر ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بھائی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. ہمارے بچپنے میں یاد پڑتا ہے، ہماری ایک بڑی بی ہوا کرتی تھی، خالہ جان ہوا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا تمہیں نہیں معلوم، اگر وہ کوئی شے کے بارے میں کہے 30,000 روپے تو تم 15 برابر کم کر کے کہو 2,000 روپے دوں. ہم سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ بھائی اتنا بھی کیا پروفٹ مارجن ہو سکتا ہے، اتنی مارکیٹ جو ہے وہ خراب ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اچھا طریقہ کار یہ کہ پہلے جو شے بھی آپ کو خریدنی ہے پوری مارکیٹ میں گھومی ہے. جب پوری مارکیٹ گھوم لیں گے قیمت آپ کے جی میرے بھائی ہاتھوں میں آ جائے گی. اب کوئی آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکے گا. تو دنیا کی اشیاء کی خریداری میں انسان اتنی دقت کرے، وہاں خریدتے ہوئے وہاں بیچتے ہوئے اتنی دقت کہ کہیں مجھے لاس نہ ہو جائے، اور جیتا جاگتا انسان اپنی اتنی کم قیمت لگائے. فرمایا اے انسان، علی کے چاہنے والے، اپنے دل کو میری محبت سے بھرنے والے، منور کرنے والے، سن تیری کم ترین قیمت بہشت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا، اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی وعجل فرجہم. آسان نہیں ہے میرے بھائی دنیا کے فرعونوں سے مقابلہ، دنیا کے قارونوں سے مقابلہ، دنیا کے سلام علیکم حامان اور حامانوں سے مقابلہ. یہ وزیر فرعون تھا جو مسلسل میرے ساتھ ہیں، جو کہ ایک سلسلہ گفتگو ہے، کچھ باتیں اشارہ کر کے آج کی شب کی مناسبت سے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی میرے ساتھ ہیں میرے بھائی جی. بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کچھ کہتے رہے تو مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے. اعوذ باللہ کہتے رہے، میری باتوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں. محمد وعجل فرجہم. یہ مجلس عزیزوں غور و فکر کی جگہ ہیں. بہرحال آپ سے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ فقط اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم اچھے طریقے سے اس سلسلے کو جو ہے وہ منعقد کر سکیں اور آج کی شب سے بہترین طریقے سے بہرہ مند ہو سکیں. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. بہت قوی امکان ہے عزیزوں کہ انسان بہک جاتا ہے دنیا کے فرعونوں، سامریوں، قارون کے جو ہے وہ جھانسوں میں آ جاتا ہے، بھلا بیٹھتا ہے. خدا کا شکر بجا لائیے 19ویں شب آئی، خدا نے امام بارگاہ میں آنے کی سعادت عطا کر دی. خدا کی حجتوں سے قربت انسان کو نجات عطا کرتی. بنی اسرائیل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کس طرح سے ظلم و ستم کے شکار تھے. نبی خدا کے ہاتھ پر لبیک کہا، پروردگار متعال نے فرعون و فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو، میقات پر گئے 30 دنوں کے لیے، پروردگار متعال نے اس سلسلے کو 10 دن اور ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ مؤمنین کا امتحان لیا جا سکے. یہ غیبت کا زمانہ تھوڑا سا کیا بڑا، بڑی تعداد گوسالہ پرست ہو گئی، بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 600,000 عزیزوں موسیٰ کی قوم کے افراد، 6 لاکھ افراد بت پرست ہو گئے. سامری جناب موسیٰ پلٹے بغیر حجت خدا کے. عزیزوں فرعونوں سے، قارونوں سے، سامریوں سے مقابلہ آسان نہیں ہے عزیزوں. کوئی حکومت کے زور پر، کوئی پیسے کے زور پر، کوئی غفلت سے، فریب کاری سے، صراط مستقیم سے ہٹاتے، سب شیطانی چیلے ہیں. شیطان کے مختلف عناوین اور نام ہیں. کون بچاتا ہے اس سختی سے؟ الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ. تاریک اور گہرے سمندروں میں کشتی نجات ہے اہل بیت. کشتی نجات ہے اہل بیت. عزیزوں جناب موسیٰ آئے، پلٹے، بھائی یہ کیا سلسلہ ہو گیا؟ کہا بھیا قلیل تعداد تھی، یہ ہمیں مارنے کے در پہ تھے اور میں قوم میں افتراق نہیں چاہتا تھا. کل کی گفتگو کا ایک خلاصہ، آگے بڑے سامری کو بلایا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ قرآن کریم کو جا کر اٹھا کر دیکھیے، سورہ مبارکہ طٰہٰ. میرے نفس نے اس چیز کو بھلا دیکھا
اس ذریعے سے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ میری جانب آ جائیں گے, میری عزت ہو جائے گی, میرا مقام بن جائے گا, میرا مرتبہ ہو جائے گا, لہذا میں نے بہکا دیا. جا تیرے لیے عذاب, اتنا دور چلا جا, اتنا دور چلا جا کہ اب کسی سے تیرا رابطہ نہ رہے. بعض تاریخ اور روایات کے مطابق ایک مرض میں مبتلا ہو گیا کہ کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا, اور کہا یہ جو تو نے بچڑا اور گوسالہ بنایا ہے اسے میں جلاؤں گا, اور جلانے کے بعد اس کی خاک کو ریزہ ریزہ اس کو کر کے سمندر کے سپرد کر دوں گا. یہ ہے حجت خدا عزیزو. اگر حجت خدا سے متمسک ہو جائے, نہ فرعون مقابلہ کر سکتا ہے, نہ قارون, نہ سامری. خوب اگر آج چاہتے ہیں عزیزوں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا جو پردہ غیب میں ہے, اور چاہتے ہیں آج کے فرعونوں کا, آج کے طاغوت کا, آج کے سامریوں کا مقابلہ کر سکے, در اہل بیت سے صدق دل سے متمسک ہو جائے. فرمایا یا علی, خیبر فتح ہوا ہے عزیزوں, فرمایا یا علی یا علی, اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ قوم وہ کچھ تمہارے بارے میں کہے کہ جو عیسیٰ کے سلسلے میں ان کے چاہنے والوں نے کہا, تو میں تیری وہ فضیلتیں پڑھتا کہ لوگ تیرے پیروں کی خاک کو چومنا اور تیرے وضو کے پانی کو برکت کے طور پر لے جاتے. یا علی یا علی یا علی, یہ اللہ کے رسول کے جملات ہیں. یا علی, اگر یہ قوم آپ کی محبت پر ایکا کر لیتی, اگر یہ سب کے سب آپ کے چاہنے والے ہو جاتے, پروردگار متعال جہنم کو خلق نہیں فرماتا, جہنم کو خلق نہیں فرماتا. کشتی نجات ہے عزیز و مشکل کشائے کائنات ہے. یہی سبب ہے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجالس کو مزین کرو اس پاکیزہ ذکر سے. اس لیے کہ فقط مجلس مزین نہیں ہوتی, انسان مزین ہوتا چلا جاتا ہے, پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے, بابرکت ہوتا چلا جاتا ہے. یہی سبب ہے فرمایا علی کے چہرے کی جانب دیکھنا, النظر الی وجہ علی, یہ نہیں کیوں عبادت ہے؟ کعبے کو دیکھتے ہیں خدا کی یاد آتی ہے. خوب چہرے علی میں کیا ہے؟ فرمایا اس طرح سے ذات خدا میں ڈوبا ہوا ہے اللہ کا یہ بندہ, اس کی آنکھیں دیکھو گے یہ عام آنکھیں نہیں ہے, عین اللہ ہے. اس کی زبان عام زبان نہیں ہے, لسان اللہ ہے. یہ کان عام کان نہیں ہے, اذن اللہ ہے. یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے, وجہ اللہ ہے. یہ وجود عام وجود نہیں ہے, نور خدا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شخص آیا دوڑتے ہوئے عزیزوں, آج بھی ایسے ہی ہے دنیا کی غفلت میں مبتلا انسان. ادھر اہل بیت ہے جو مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے پستی کیا ہے, بلندی کیا ہے, برتری کیا ہے, گرنا کسے کہتے ہیں. وگرنہ یہ معیار اور مفہوم اس در سے باہر نکل جائے, اس ظالم سماج کے اندر چلے جائیں تو بدل جاتے ہیں. وہاں پہ برتری کا معیار کیا ہے؟ سیٹ, پیسہ, خوبصورتی, جوانی. در اہل بیت میں یہ معیار نہیں ہے. یہی سبب ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, اس سے کئی زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں علی کی ولایت کا مقر ہوں, علی کا چاہنے والا ہوں, میرے مولا کا ماننے والا ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, دنیا دار دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے, علی کا چاہنے والا اس کی نگاہیں فرق کرتی ہیں. ایک دنیا دار آیا دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت, یا رسول اللہ آج کی نئی خبر, آج کی بڑی خبر. ایک آدمی کمانے کے لیے چلا تھا, بہت ہی قلیل سرمایہ تھا, بہت جلد واپس آ گیا, سمندر پار گیا تھا, بہت جلد واپس آ گیا اور بہت کما کے لے آیا. یا رسول اللہ کیا کما کے لایا ہے میرے بھائی؟ جی بولیے, کیا کما کے لایا ہے؟ ہاں, عمانی ریال کما کے لایا ہے, اس زمانے کی کرنسی کما کے لایا ہے میرے بھائی, درہم و دینار کما کے لایا. ہم بھی تو ایسے ہی دیکھتے ہیں نا, کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ, ہاں کیا گاڑی ہے, کیا گھر ہے, کیا موبائل ہے, کیا نوکر ہے. لگتا نہیں ہمیں بھی ہماری ان باتوں سے کہ اس کو بڑا دیکھ رہے ہیں. تو مولانا صاحب کیا وہ بڑا نہیں ہے؟ نہیں عزیزو, در اہل بیت میں بڑائی کا معیار اور ہے.
ان کے ہاں امیری اور فقیری کسی کو بڑھاتی اور گھٹاتی نہیں ہے. امیر شکر کرتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا, غریب صبر کرتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا. دونوں کے لیے بڑائی کے مواقع فراہم ہے. یا رسول اللہ بہت کما کے آیا. کیا کما کے آیا؟ وبال جان ہے. جی میرے بھائی, جو پہلے ہزاروں میں تھے اب لاکھوں میں آ گئے ہیں اور لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچ گئے. فرمایا وبال جان ہے, مگر یہ کہ اس پیسے کا, بولیے, مگر اس پیسے کا صحیح استعمال کر لے. اور اب جب تو میرے لیے خبر لایا تو ایک خبر مجھ سے بھی سن لے. ایک اور بھی انسان ہے, ایک اور بھی بزنس مین ہے, اسی نے آج کے دن میں کمایا ہے اور اس سے بھی قلیل سرمایہ تھا اس کے پاس, اس سے بھی کم وقت میں پلٹ آیا ہے جس کی تو بات کر رہا ہے, اور اس سے زیادہ کما کے لایا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو کچھ کما کے لایا ہے سارا کا سارا رب کے خزانے میں محفوظ ہو چکا ہے. فرق ہے, وہ جو کما کے لایا ہے وہ وبال جان ہے, ابھی جب صحیح استعمال کرے گا تو نہ. فرمایا یہ جو کما کے لایا ہے سارا کا سارا رب کے خزانے میں محفوظ ہو گیا ہے, اور اگر اس خزانے میں اس کی اس عبادت اور بزنس کے سبب سے موجود اس ثواب کو دنیا والوں کے مابین تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے تو کم ترین نیاز جو ہر ایک کو نصیب ہوگی خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے بہشتی قرار دے دے گا. عجل فرج. کہنے لگا آقا یہ کون سا بزنس مین ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا وہ سب سے بہترین بزنس مین. کہ وہ جو پیچھے سے انصار میں سے فرد آ رہا ہے وہ ہے وہ بزنس مین. اب جب مڑ کے دیکھا پھٹے پرانا لباس, یہ بزنس مین, کہاں یہ تاجر ہے, یہ گھما کے لایا ہے. کہا کیا کیا ہے اس نے بزنس؟ کہا خود ہی سے پوچھو. آئے اس کے پاس, آنے کے بعد کہا کہ بھائی کیا کیا ہے تو نے؟ کہا میں غریب سا انسان ہوں, گھر سے نکلا. اب روایت کے جملات سے یہی سمجھ میں آتا ہے, دوبارہ سے بھی میں نے دیکھے کہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والا, روز مزد پر کام کرنے والا. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مزدور ہیں, کوئی لگی بندی کمائی نہیں ہے, خاص جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مزدوری کے لیے لے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں گھر سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گیا. تو ایک خاص وقت ہوتا ہے جب تک لوگ آتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے لیے افراد جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں. جب دیر ہو گئی تو میں نے کہا یہ والا رزق تو چلا گیا, لیکن ایک رزق تو باقی ہے, تو یہ نصیب نہیں ہوا, چلو وہ لے لیتا ہوں. لہٰذا میں چلا اللہ کے رسول کے وسیع کے در پر آیا اور آپ کے رخ انور کی میں نے زیارت کر لی. میں نے آپ کے رخ انور, جیسے یہ جملے کہے تھا عبادت بجا لائی, اور کیا خوب تو نے عبادت بجا لائی کہ علی کی, توجہ چاہتا ہوں, کہ علی کے رخ انور کی تو نے زیارت کی اس عالم میں کہ ان سے محبت بھی رکھتا تھا اور علی کی فضیلت کا معتقد بھی تھا. بہت سے اس زمانے میں زیارت کر رہے تھے عزیزوں, بہت سے زیارت کرتے تھے, بہت دیر تک دیکھتے رہتے تھے مولا کو. جو پوچھنے والا پوچھتا تھا بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سے سنا ہے دیکھنا, لیکن دل میں کھوٹ تھا, دل میں کھوٹ تھا. نہیں, یہ ثواب نہیں ملے گا عزیزوں, یہ اجر نہیں ملے گا, یہ عبادت نہیں ہے. جو فضیلت کا معتقد ہو, فرمایا اگر کائنات سرخ سونا ہوتی اور انصار کے قبیلے کے ایک ظاہری اعتبار سے معمولی فرد اگر کائنات سرخ سونا ہوتی تو خدا کی راہ میں تقسیم کرتا تو بھی اتنا نہیں پاتا جتنا تو نے اس عبادت کے عوض پایا ہے. خداوند متعال تجھے ہر سانس کے بدلے میں جو اس عبادت کے بجا لانتے وقت تو نے لیا ہے, ہر سانس کے بدلے میں 1000 افراد کی نسبت سے حق شفاعت عطا کرتا ہے. کیا کرتی ہے میرے بھائی یہ زیارت؟ یہ نور خدا کو دیکھنا کیا کرتا ہے جو انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے. کیا ہے مقام علم آدم؟ مسجود ملائکہ قرار پائے. ایک روایت سنانے چلا ہوں عزیزوں, جو دور رس نگاہیں ہیں وہ پہنچ جائیں گی, لیکن آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ عبادت کتنی بلند عبادت ہے, اور اس عبادت کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا رعایت کرتے ہوئے عبادت کریں گے. سبحان اللہ عزیزوں, کیا بلندی انسان پاتا ہے. علم آدم کا کیا مقام ہے عزیزوں؟ مسجود ملائکہ قرار پائے. نوح کے عزم اور استقامت کی کیا کیفیت ہے, مسلسل رب کی راہ میں لوگوں کو بلاتے رہے. نہیں دیکھا کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. میرا کام ہے پیغام پہنچانا. بعض اوقات انسان ممبر سے غلطی ہو جاتی ہے,
کہ بھائی اگر یہ باتیں بولوں گا تو سامعین کم ہو جائیں گے، یہ باتیں پڑھوں گا تو سامعین زیادہ ہونا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں رب کی اطاعت کر رہا ہوں، اس کی بندگی کر رہا ہوں، وہ چاہے گا تو دنیا میں عزت دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، مجھے اس سے کیا غرض ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں عزت چاہیے۔ اور یہ نہ صرف خطیب کی بلکہ سامعین کرام کی، بلکہ ٹرسٹی صاحبان، سب کی ذمہ داری عزیزوں، وہ بولیں جو رب کو پسند ہے، وہ سنیں جو رب کو پسند ہے، اس طرح سے مجلسوں کو برپا کرے جو رب کو پسند ہے۔ دنیا والوں کو پسند آتا ہے اچھی بات ہے، نہیں بھی پسند آتا مجھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے رب راضی، جس سے خدا راضی ہو جائے، اس نے کیا نقصان اٹھایا عزیزوں، کیا پریشانی ہو گئی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ 900 سال 950 سال عزیزوں مسلسل تبلیغ کرتے رہے، ایک قلیل سی تعداد مسلمان، فرق نہیں پڑتا، نوح اپنی ذمہ داری بجا لا رہے۔ ابراہیم کے حلم کا کیا مقام ہے، بردباری کی کیا کیفیت ہے عزیزوں، کتنا صبر چاہیے، کتنی زحمتوں کے بعد پروردگار متعال نے بڑھاپے میں بچہ عطا کیا، کہا جاؤ اسے ذبح کر دو، بے آب و گیاہ مقام پر جاؤ، چھوڑ آؤ اپنی فیملی کے ممبرز کو، خدا پر توکل کرتے ہوئے۔ موسیٰ کی فطانت کا، موسیٰ کی زیرکی کا، عزیزو دنیا میں زیرکی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان آخرت کی نسبت سے زیرک بنے، چالاک بنے، کلیور بنے۔ فرمایا سب سے زیادہ کلیور وہ ہے کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ کو مسلسل سوچتا ہے اور اس کی خاطر کوشش کرتا ہے۔ موسیٰ کی فطانت کو دیکھیے عزیزو، کس طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی، اور جناب عیسیٰ کے زہد کے قصے جو ہے وہ مشہور ہے، کس طرح سے دنیا کی بے رغبتی کی مثال جناب عیسیٰ نے قائم کی۔ کیا کہنے چلا ہوں، ساتھ ہے میرے؟ فرمایا انبیاء کی ان برجستہ صفات کو اگر ایک جگہ پر دیکھنا چاہتے ہو، من اراد ان ينظر الى نوح في عزمه والى آدم في علمه والى ابراہیم في حلمه والى موسى في فطنته والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ان ساری صفات کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہتے ہو، زہد بھی نصیب ہوگا، زیرکی بھی ملے گی، حلم اور بردباری بھی نصیب ہوگی، عزم و استقامت بھی ملے گی عزیزوں۔ اور انسان جب اس گھرانے اہل بیت سے اور پیکر علم اور نور سے متمسک ہو جائے، کبھی بھی شیطان انسان کو نہیں بہکا سکتا ہے۔ ربط مصائب سے پہلے چند اہم پیغام ہے عزیزوں، جس طرح سے ابھی تک آپ نے بڑی محبت سے مجھ خاکسار کو سنا، گزارش کروں گا، چاہتے ہیں عزیزوں آج کے فرعونوں کا مقابلہ کرنا، آج کے طاغوت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے عزیزوں، ہم ابتدائی ترین بنیادوں میں جو ہے وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے، انسان نے جب دیکھ لیا کہ یہ کیا در ہے، کیا بلندی عطا کرتا ہے عزیزوں، مقام ابو ذر کو دیکھیے، مقام سلمان کو دیکھیے، مقام عمار کو دیکھیے، مقام قمبر کو دیکھیے عزیزو، اس سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان کوتاہی کرے تو اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی کیا ہوگی۔ خوب کیا کریں، خوب کیا کریں۔ اے علی کے چاہنے والوں، کتاب شریف نہج البلاغہ آپ کے گھروں کی زینت ہے میرے بھائی؟ تھوڑا بلند آواز سے کہیں بے شک۔ اور جن کے گھروں کی زینت نہیں ہے حداقل وہ نیت کریں کہ آج سے اپنے گھروں کی زینت بنائیں گے۔ ارے فلاں کے گھر پہ صوفے نہیں ہیں، پردے نہیں ہیں بیچارے کے یہاں، کتنا انسان افسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے افسردہ ہونا چاہیے، نہج البلاغہ نہیں ہے۔ دیکھنے کے طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا عزیزو، جب انسان کی دید بدل جائے گی پروردگار متعال خود بخود عطا کرے گا۔ خط نمبر 47 3 حصوں پر مشتمل ہے نہج البلاغہ، جی فرمائیں گے آپ؟ پہلا حصہ جی صحیح بول رہے ہیں میرے بھائی، پریشان نہ ہو، بولیں خطبات، دوسرا حصہ خطوط، تیسرا حصہ چھوٹے چھوٹے کلمات قصار۔ میں نے کیا کہا؟ خط نمبر، کچھ تو بول دیں میرے بھائی، کچھ کھا پی کر آئے ہیں، انشاءاللہ پوری رات جاگنے والے ہیں عزیزوں، ایسے چہروں کے ساتھ کیسے جاگیں گے؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اگر چاہتے ہیں آج کے فرعون کا، آج کے سامری کا، آسان نہیں عزیزوں، آج کے فرعون و سامری و قارون کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔
آج ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی لوگ حکومت کر رہے ہیں. مسلمان پست ہے, مسلمان ذلیل ہے, مسلمان رسوا ہے, مسلمان ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. خب اسلام میں پرابلم ہے؟ نہیں عزیزوں, مسلمان کے پریکٹیکل بیہیویئر میں, اس کی فکر میں پرابلم ہے. جس دن مسلمان صحیح فکر کا حامل ہو گیا, واقعاً اپنے مولا سے متمسک ہو گیا, ظہور کے اسباب فراہم ہو جائیں گے, ظہور کے اسباب فراہم ہو جائیں گے. ان تقریباً 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں کہ جس میں میرا مولا یعنی زخمی حالت میں مولا عزیز 48 گھنٹے سے بھی کم اپنے چاہنے والوں کا مہمان ہے. اس میں مکتوب وصیت نامہ لکھا ہے. خدا را ہر شب اس کو جا کر پڑھیے, مختصر سا وصیت نامہ ہے, 6 یا 7 سطروں پر مشتمل. اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے علی کے چاہنے والے, اگر میرے فرزند کی حمایت کرنا چاہتا ہے, میرا ساتھ دینا چاہتا ہے, تقوی الہی اختیار کر. اس کے فوراً بعد فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, اپنے امور کو منظم کرو, بے نظمی نے تمہیں مار دیا ہے. مولا اپنے امور کو کیسے منظم کرو؟ فرمایا زندگی کا ایک حصہ علم کے لیے نکالو. اب یہاں پر میرا کوئی پاکستان میں تھا اس مرتبہ, تو ایک دوست تھا, وہ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھتا تھا, تو اس کی وہ دیکھ کر مجھے بڑا جو ہے وہ ایک تھوڑا سکون اور ڈھارس ہوتی تھی. اور میں دیگر دوستوں سے کہتا تھا ماشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ بہت زیرک ہے, حد اقل اس کو نوٹ کر لیں اپنے دل و دماغ میں, ورنہ بھول جاتا ہے انسان ہے. فرمایا العلم وحشی قید بالکتابہ, علم وحشی ہے, جلدی چلا جاتا ہے ہاتھ سے. قیدوا بالکتابہ, افطار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے عزیزو, انسان کو زیرک ہونا پڑتا ہے, ورنہ بہت سارے آئٹم انسان کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. تو وہ مادی افطار ہے عزیزو, یہ معنوی افطار ہے. زیرک نہیں ہوں گے تو ہاتھ سے بات چلی جائے گی. کچھ نکات آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی کو منظم کیجئے. کہ جب میں نے پاکستان میں کسی سے یہ ذکر کیا کہ اسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب زیادہ خوش نہیں ہوا کریں. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ایک صاحب اسی طرح قلم و کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, تو مولانا نے کہا کہ بڑی خوشی ہے کہ یہ قلم و کاغذ لے کے بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی مولانا, میں جو ہے وہ بزنس کا حساب و کتاب کرنا رہ گیا تھا, تو میں نے کہا کہ مجلس بھی ہو جائے اور حساب و کتاب بھی ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ اللہ ایسوں سے بھی محفوظ رکھے. لیکن بہرحال عزیزو کہیں بھی لکھ لیں, موبائل ہے تو اپنے پاس, اپنے زندگی کو منظم کیجئے عزیزو. زندگی اس وقت منظم نہیں. 19ویں شب آ گئی, آپ آ گئے محفل میں. 21ویں شب آ گئی, آپ نے مجلس میں شرکت کر لی. عام دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا روزانہ علی کے چاہنے والے کو علی کی جانب سے اور علی کے دسترخوان پہ بیٹھنا اس کا شرف نہیں ہے؟ کیوں اپنے مولا کے دسترخوان فیض سے لیتے ہوئے کوتاہی کرتے ہیں میں اور آپ؟ قسم بخدا کتاب شریف نہج البلاغہ کو اپنے گھر کی زینت بنائے. اگر ترجمے میں موجود ہے آپ کے پاس, آج جا کر, جبکہ ترجموں میں بہرحال وہ خوبصورتی نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ سے کھول کر پڑھیے, دیکھیے کیا کرتی ہے یہ کتاب میرے اور آپ کے ساتھ. کس طرح سے وجود میں موجود تکبر کو, حسد کو, ہرس کو ختم کر دیتی ہے, انسان کو انسان بنا دیتی ہے. ایک علم کے لیے وقت نکالے. مولانا وقت نہیں ہے, وقت نکالیے. مولانا وقت نہیں ہے, خدا را وقت ہے, وقت نکالیے. اپنے موبائل کو منظم کیجیے. ہر ٹیلی فون کال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے میرے بھائی. بزنس آورز اور فیملی آورز اور خود اپنی زندگی کے گھنٹوں کو علیحدہ علیحدہ کیجیے عزیزو. اپنی جان کے دشمن نہ بنیے. مجھے نہیں معلوم یہاں پر ایوریج لائف کیا ہے. پاکستان میں اس وقت 50-55 میں بندہ خدا کے پاس جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹینشن زیادہ کر دی ہیں. مگر جس زمانے میں موبائل نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ زندگی نہیں کیا کرتے تھے. میں منع نہیں کر رہا ہوں عزیزو, لیکن اچھا یوز کریں. اتنا زیادہ قیمتی وقت موبائل لے لیتا ہے کہ انسان کے پاس پھر وقت نہیں بچتا ہے. شاید دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, فالتو بیہودہ لغویات کاموں میں اتنا زیادہ انسان وقت لگا دیتا ہے. ایک علم کے لیے وقت نکالیے. قرآن کریم, کلام معصوم, علماء کی کتابوں سے. 2 علماء کے پاس بیٹھی. یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا ہوں عزیزو, روایت کا محصل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا جو جانتا ہے اس کے پاس بیٹھو, اور ایسے جاننے کے پاس بیٹھو کہ جو خود مریض نہیں ہو بلکہ خود طبیب ہو, تمہیں شک سے نکال کر یقین کی جانب لے آئے, حب دنیا کے مرض سے نجات دے کے آخرت کی محبت سے تمہارے دل کو بھر دے. ایک علم کے حصول کے لیے وقت نکالیں. ایک قرآن کی آیت, ایک حدیث, کوئی ایک کلام. آپ کہتے ہیں مولانا اس سے ہمارا جو ہے مشکل ہے, کوئی بات نہیں عزیزو. ایک عالم کی گفتگو 10 منٹ کے لیے, جس سے میرے عقیدے کی اصلاح ہو, جس سے میرے احکام کی اصلاح ہو, جس سے میرے اخلاق کی اصلاح ہو. 3 غور و فکر کے لیے وقت نکالیے. اب آپ کے چہرے بھی مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں, گھڑی کی سوئیاں بھی اجازت نہیں دے رہی ہیں, وگرنہ اس میں سے ہر نقطہ ایسا ہے کہ جس میں مجھے رکنا چاہیے. اس معاشرے کا ایک اہم ترین المیہ یہ ہے عزیزوں. میں ابھی اپنی بات روک دیتا ہوں یہاں پر. غور و فکر,
یہ تھرڈ نقطہ ہے. پہلا نقطہ کیا تھا؟ تھوڑا ریپیٹ کر دیں میرے بھائی. ایک علم، دو دو علماء کی صحبت. صحیح فرمایا، دو علماء کی صحبت. تین غور و فکر کے لیے وقت نکالیے. اس کی مثال ہی یہی ہے. اس وقت ہمارے ذہن عزیزوں بند ہیں. میں بھی اپنی تقریر روک دوں، کسی سے کہوں آقا میں نے ابھی ان 30-35 منٹوں میں جو کہا ہے آپ 2 منٹ پڑھ کے دیں. کتنے افراد یہاں پہ آ کے بولنے کو تیار ہیں؟ ورک میں نہیں عزیزوں. جب کوئی شے، کوئی مشین کام میں نہیں ہو تو اسے زنگ لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کے بارے میں ہمارا ویو عجیب ہے. بہت غیر سنجیدہ زندگی بسر کر رہے ہیں. بس ایک رسمی زندگی عزیزوں، وگرنہ دنیا میں انسان غور و فکر کرتا ہے، دین کے سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. 4 مناجات کے لیے وقت نکالیے. دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت طریقے سے رب سے بات چیت کرنے کا طریقہ کار سکھایا. انسان ماہ مبارک رمضان میں وقت نہیں نکالے گا تو کب وقت نکالے گا؟ مناجات مناجات مناجات. الہی الہی کفا بی عزت. مناجات کسے کہتے ہیں عزیزوں؟ اپنے معشوق سے دل بری کرنا، اپنی زبان میں بات چیت کرنا. ٹینشن میں ہے، پریشانیوں میں ہے، سختیوں میں ہے، شب ضربت مولا کی بارگاہ سے اطمینان چاہتے ہیں عزیزوں. اپنے مولا سے دل لگی کیجئے، اپنے مولا کے خالق سے اپنے الفاظ میں بات چیت کیجئے. پروردگار، شب 19ویں ماہ رمضان ہے، شب ضربت ہے. درست ہے میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ تو مجھے عطا کرے، لیکن تو مجھے اتنا بتا دے، کیا کبھی تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس گیا ہے؟ مجھے خالی ہاتھ واپس پلٹا دے گا؟ درست ہے میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں. عزیزو دل نہیں ٹوٹتا ہے، دل شکستہ نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کو پروردگار آنسو عطا نہیں کرتا ہے. پروردگار کیا وہ مقام جو مالک اشتر کو ملا، وہ مقام جو سعصع بن سوحان کو ملا، وہ مقام جو زید بن سوحان کو ملا، وہ مقام جو عمار کو ملا، کیا وہ میرے زمانے کے امام کی نسبت سے مجھے نہیں مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں عزیزو، مل سکتا ہے. تھوڑا سا لائف اسٹائل میں تبدیلی لانی پڑے گی. ایک حصہ کمانے کے لیے رکھے. شاید پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا، اہم ترین مسئلہ یہ عزیزو، ہمارے پروڈکٹیو ترین آرز کمانے میں اور خرچ کرنے میں ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا علوم آل محمد کو حاصل کرنے کا، عالم کی گفتگو سننے کا، غور و فکر کرنے کا، مناجات کا وقت نہیں ہے. ایک حصہ عزیزو، بس میں نے ختم کیا، ایک حصہ محاسبے کے لیے رکھیے، کہ جس کو آپ آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ کہتے ہیں کہ بھائی بہرحال کمپنی مسلسل آڈٹ کرتی ہے کہ ہم کما رہے ہیں یا لاس میں. اسی طرح سے میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے روزانہ یہ دیکھیں کہ میں زندگی میں کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں. اور ایک حصہ خدا را حقوق الناس کے لیے نکالیے. میں اور آپ تنہا نہیں ہیں اس دنیا میں، دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کے کچھ حقوق ہیں جو میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اگر اچھے طریقے سے میں اور آپ ان حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیں گے، مولا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی. شب قدر ہے عزیزو. اب اس جملے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوبارہ سے اس جملے کو سن لیجئے. دوسروں کی نسبت سے جو حق میرے اور آپ کی گردن پر ہے، اگر اسے میں اور آپ صحیح طرح سے ادا کرنا شروع کر دیں، اپنے ان جملوں کی پاس رکھتا ہوں عزیزو میں، یعنی صداقت کے ساتھ اس پر آپ غور کریں گے اور ہم بات کر سکتے ہیں اس پر. تھوڑا سا انسان دین کو اسٹڈی کرے گا، اسی نتیجے پہ پہنچے گا. دوسروں کے حقوق کو صحیح طرح سے ادائیگی زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل کا سبب بنے گی، تاجیل کا سبب بنے گی. شب قدر عزیزو، چاہتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ سے کچھ لے کر جانا. سنیے اس روایت کو. جبرائیل امین ملائکہ کے جھرمٹ میں آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں. خانہ کعبہ کے چھت پر سبز پرچم گاڑا جا رہا ہے. کچھ ایسے پر پھیلائے جا رہے ہیں جو غیر شب قدر پھیلائے نہیں جاتے ہیں. مشرق و مغرب کو اللہ کی رحمت نے اپنے جھرمٹ میں لے لیا ہے. اور تمام ملائکہ کے گروہ کو جبرائیل امین یہ پیغام دیتے ہیں، جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جہاں کہیں کوئی اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، فریاد بلند کر رہا ہے، اس کی پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. میرے جملے ہیں لیکن دین مبین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں کوئی ذکر میں اور اللہ کے ذکر سے، چونکہ اہل بیت کا ذکر عزیزو خدا کا ذکر ہے، جہاں کوئی یہ ذکر کر رہا ہے اس پر درود و سلامتی پہنچاؤ. اور دیکھو اس رات میں جو کوئی بھی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے مانگ رہا ہے، تم اس کی دعا کے آخر میں آمین کہتے چلے جاؤ. فرشتے، ملک، خدا کی پاک و پاکیزہ مخلوقات، تم آمین کہتے چلے. یہاں تک کہ صبح کا وقت آتا ہے،
یہ سارے ملک جو ہے وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کی امت کی حاجتوں کا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ان پر نظر کرم کی، انہیں مغفرت کا تحفہ عطا کیا اور ان کی حاجتیں پوری کر لی، مگر 4 افراد ایسے ہیں جو شب قدر میں خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ 1، مسلسل شراب خوری میں مبتلا انسان، خدا سے دعا طلب کریں عزیزوں۔ پہلے یہ بات کہتے ہوئے شرم آیا کرتی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سامراجی اور طاغوتی طاقتوں اور ان کے چیلوں، خصوصیت سے میڈیا سے، مسلمانوں کی قربت نے مسلمانوں کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیا۔ یہی سبب ہے کھلم کھلا روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور مسلمان شراب پیتا ہے۔ فرمایا آج کی شب اگر خدا نخواستہ کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے، پروردگار متعال سے معافی نہیں عطا فرمائے گا، رحمت خدا سے دور ہے۔ 2، عزیزو چاہتے ہیں بڑا کام کرنا، خدا رہے سلسلے میں بہتر ہو جائیں۔ 2، فرمایا جو اپنے دل میں دوسرے انسان کے لیے کینہ رکھتا ہے وہ آج کی شب میں محروم ہے، آج کی شب میں محروم ہے۔ اب جو روایت کے الفاظ ہیں اس کے مختلف معنی کیے گئے۔ ایک معنی کیا گیا ہے جو ضلالت اور گمراہی اور بدعتیں پھیلاتا ہے، اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں خدا کی رحمت سے بہرہ مند ہونا، دوسروں کے لیے کینہ اپنے دل سے نکال دیجیے۔ چاہتے ہیں خدا سے معافی عزیزوں، دوسروں کو معاف کرتے۔ 3، قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا آج کی شب میں محروم ہے۔ خدا ان رشتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ بنی ہاشم کا کردار اٹھا کر دیکھ لیجئے عزیزوں، اسلام کے لانے میں اور اسلام کے بچانے میں عزیزوں کیا رشتہ داروں کا کردار ہے، کیا خوبصورت کردار ہے۔ بہت جلد اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ خدا رے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کیجیے۔ کل کی روایت آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ اللہ کے رسول کے تلوار کے دستے پر لکھا ہوا ہے، شاید اس میں سے کوئی ایک لفظ میں نے دوسرا پڑھ دیا تھا، میں دوبارہ سے روایت تکرار کر دوں۔ دستے پر، تلوار کے دستے پر یہ جملات لکھے ہوئے ہیں۔ 1، سل من قطعک، جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ 2، حق ہے گرچہ تیرے ضرر پر ہی کیوں نہ ہو۔ 3، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا سلوک کر۔ خدا اپنے دل کو پاکیزہ کر لیجئے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ختم کر لیجئے، فون کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی عزیزوں جو بھی اطراف میں ہمارے افراد ہیں، کبھی انسان سے غیبت، بد کلامی، تہمت، ایک دوسرے سے معافی طلب کر لینا آج کی شب انسان کو خدا کی بارگاہ سے بیش بہا تحائف سے بہرہ مند کرتی ہے۔ 4، عاق والدین، عاق والدین، اگر والدین زندہ ہیں، بہشت ہیں عزیزوں، ان سے دعائیں لیجئے۔ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی طلب کیجئے۔ حتیٰ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے اور انسان کے حق میں کے نام اعمال میں ان کی نسبت سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، انسان کوشش کرتا ہے، پروردگار متعال عطا فرماتا ہے، ان کو وہاں پر تحائف ملتے ہیں۔ جب وہاں پر تحائف ملتے ہیں کہتے ہیں یہ تحفہ کہاں سے آیا؟ کہا تمہارے ناخلف بیٹے نے بھیجا ہے۔ وہ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے کہتے ہیں پروردگار ہم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یاد رکھیے گا عزیزوں، اگر خدا نخواستہ والدین راضی نہ ہو، کوتاہی کرتے ہیں ہم لوگوں سے، جو اپنے کسٹمر کی ٹیلی فون کال، اس کے پیغام کا فوراً جواب دیتے ہیں۔ والدین شاید صبح کے وقت کال کر لیں، بڑی مشکل سے رات میں تھوڑا سا وقت نکال کر اس طرح سے بد کلامی اور بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں کہ کیوں کر انہوں نے فون کیا، کیوں میری لائف کو ڈسٹرب کیا۔ یہ لائف کو ڈسٹرب کرنے والی شخصیات نہیں ہیں، یہ لائف کو بنانے والی شخصیات ہیں۔ آپ کی لائف میں موجود ڈسٹربنس کو ختم کرنے والی ہستیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روزہ انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، ایک اہم ترین نعمت انسان کو غور و فکر کی صلاحیت دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے عزیزوں، آیا میں اور آپ آمادہ ہیں؟ آمادہ ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آمادہ نہیں ہے تو آج کی شب کے علاوہ اور کون سا وسیلہ ہے عزیزوں کہ جس دن انسان آمادگی کو اختیار کرے۔ آئیے اپنے مولا سے مانگیے۔ جب خطبہ شعبانیہ کے آخر میں اللہ کے رسول نے میرے مولا کو خبر دی یا علی ماہ مبارک رمضان ہی ہوگا جب آپ کی داڑھی خون سے رنگی جانے والی ہے، تو اس موقع پر ایک ہی سوال کیا تھا، آقا مجھے اتنا بتا دیجیے آیا میرا دین سلامتی کے عالم میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اگر دین سلامتی کے عالم میں علی کو کیا فکر، علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد دلاتا ہے پوتے کا وہ جملہ کہ جب بیٹے نے کربلا کی راہ میں ایک مقام پر کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا دوڑتا ہوا آگے بڑھا تھا، بابا
یہ کون سا وقت ہے کلمہ استرجاع کو اپنی زبان پر جاری کرنے کا؟ فاطمہ کے لال نے کہا تھا بیٹا میں نے کسی ہاتف غیبی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تڑپ کے یہی تو کہا تھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہے. بابا جب ہم حق پر ہے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اگر میرا اور آپ کا عزیز الدین سالم ہے, ہم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہے, کسی دوسرے مومن کا حق میرے اور آپ کی گردن پہ نہیں ہے, مولا راضی ہے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ امام راضی نہیں ہے عزیزو, تھوڑا سا جا کے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی گنہگار انسان ہوں, خدا را جا کر تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیے. ان دنوں میں میرا مولا خون کے آنسو روتا تھا, خون کے آنسو روتا تھا. غیر نے تو دل دکھایا تھا, اور جو ساتھ بیٹھے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے اب آپ کا ساتھ دینے والے عزیزو ساتھ نہیں دیتے تھے. مولا کہتے تھے آؤ چلو میرے ساتھ لڑنے کو, کہتے تھے ابھی گرمی بہت زیادہ ہے, کہتے تھے اب چلو, کہا ابھی سردی بہت زیادہ ہے, کہا مسئلہ گرمی اور سردی کا نہیں ہے, تمہیں دنیا پسند آ گئی ہے, تم نے اپنے مولا کو چھوڑ دیا ہے. خون کر دیا تھا دل عزیزو, خون کر دیا تھا. دعا طلب کرے مولا ہم آپ کے واقعی شیعہ ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا. ہم نہ آپ کا دل دکھانا چاہتے ہیں نہ آپ کے بیٹے کا. مولا اس شب قدر میں ہمیں عطا کر دیجئے. اجرکم علی اللہ. غور و فکر کے لیے عزیزو بہترین مہینہ روزے کا ہے, اس لیے کہ انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے. خدا را ان اوقات کو ضائع نہ کیجئے. طریقہ کار میرے مولا کا یہ تھا, ان شبوں میں کبھی امام حسن کے ہاں, کبھی امام حسین کے ہاں, کبھی جناب زینب, کبھی جناب ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ 19ویں شب نمودار ہوئی عزیزو, رونے کے لیے جمع ہوئے. میرے پاس یہی ٹوٹے ٹوٹے بکھرے الفاظ ہیں, انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائے, اچھی طرح سے گریہ کرنے کی کوشش کرے, خدا سے مانگے عزیزو, پروردگار محروم نہیں فرمائے گا. جب انسان گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے ذکر پر روتے ہوئے کیوں اسے شرم آتی ہے. اور یہ بہترین موقع ہے عزیزو اپنی گناہ سے معافی طلب کرنے کا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. نماز مغرب تمام کی بیٹی نے سفرہ بچھایا. کیا ہے اس سفرے پر عزیزو؟ کاسہ نمک ہے, جو کی 2 عدد روٹیاں ہیں, اور ایک کاسے میں شیر ہے, دودھ ہے. میرا مولا آیا سفرے پر بیٹھا. یہ عین روایت کے الفاظ ہیں عزیزو, بہار الانوار سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عین روایت کے الفاظ ہیں. میرا مولا آیا سفرے پر بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد انشاءاللہ میں اور آپ بھی بلند آواز سے گریہ کریں. بیٹھنے کے بعد میرا مولا بلند آواز سے رونے لگا. کیا کوئی بیٹی اپنے بابا کے لیے برا بھی سوچ سکتی ہے؟ بابا, ام کلثوم سے کیا خطا سرزد ہو گئی بابا. فرمایا بیٹا میں اپنے رسول کی پیروی کرنا چاہتا ہوں, آپ نے دسترخوان پر کبھی ایک سے زیادہ غذا تناول نہیں کی. بیٹی نے آگے بڑھ کر کاسہ شیر اٹھا لیا. بیٹا دنیا کے حلال کا حساب ہے, حرام میں اقام ہے. بیٹی نے آگے بڑھ کر کاسہ شیر اٹھا لیا. نمک اور جو کی روٹی سے میرے مولا نے آخری روزہ زخمی ہونے سے قبل افطار فرمایا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مصلی عبادت بچھایا. 2 یا 3 نوالوں سے زیادہ میرا مولا تناول نہیں فرماتا تھا عزیز. جب چاہنے والے پوچھتے تھے اس قدر کم کیوں کھاتے ہیں مولا, فرمایا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے, چاہتا ہوں خالی پیٹ رب کی ملاقات کا شرف حاصل. خدا ان آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے عزیزو. ہم سر علی مشکل کشائے کائنات کے عزیزو 2 سہارے تھے, ایک اللہ کا رسول, ایک فاطمہ زہرا, اور یہ دونوں سہارے بہت جلد چھوٹ گئے تھے.
30 سال میرا مولا یکو تنہا ہے عزیزوں. اے کائنات کے اول مظلوم تجھ پر سلام. لقاء اللہ کا وقت قریب ہے، مصلی عبادت بچھایا، کچھ دیر عبادت کرتے عزیزوں، صحن خانہ میں تشریف لانے کے بعد آسمان کی جانب دیکھتے، قسم بخدا یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. بیٹی ہے جو بابا کی اس حالت کو دیکھتی چلی جاتی. آج کی رات میں کوشش کریں ان الفاظ کو جو میرے مولا کی زبان پر آئے میں اور آپ بھی اپنی زبان پر جاری کر سکیں. کبھی فرماتے اللہم بارک لنا فی الموت، اے پروردگار میری موت کو بابرکت قرار دے. کبھی فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کبھی محمد و آل محمد پر درود کا ورد، استغفار کی تسبیح. اور کبھی فرماتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹی آ کر کہتی بابا یہ بار بار موت کا ذکر کیوں؟ بیٹا میری موت کا وقت نزدیک ہے، میں اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر باقی رہ گیا، میرا مولا اپنے آپ کو مسجد میں جانے کے لیے آمادہ فرمایا. صحن خانہ میں تشریف لائے. کچھ مرغابیاں ہیں جو بہن کو بھائی حسین نے، روایت میں ہے امام حسین نے ہدیہ دی تھی یہ مرغابیاں. ایک مرتبہ میرے مولا کے پیچھے پیچھے آنے لگی، زور زور سے فریاد بلند کرنے لگی. امام نے ان کی چیخوں کی آواز کو سنا. ایک مرتبہ فرمایا یہ چیخیں اپنے پیچھے نالاؤں فریادوں کو لیے ہوئے. اجرکم علی اللہ عزیزو، یقین رکھیے میں اور آپ چاہنے والے اپنے مولا کے، میرا اور آپ کا مولا میں کبھی فراموش نہیں کرے گا. وہ امام آگے بڑھ کر جب ان بطخوں کو، مرغابیوں کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کہا بیٹا ام کلثوم یہ بے زبان ہے، اگر ان کے کھانے اور پینے کی سبیل نہ کر سکو انہیں آزاد کر دینا. وہ جو مرغابیوں کو فراموش نہ کرے آیا اپنے چاہنے والوں کو فراموش کر دے گا. انشاءاللہ آج کی شب سب کو عطا ہوگی عزیزوں. ایک مرتبہ در میں لباس کا الجھنا، میرے مولا نے کمر ہمت باندھی، اے علی آمادہ ہو جا. مسلسل بیٹی یہ مرحلہ دیکھتی چلی جا رہی ہے. یہاں میرے مولا کے قدم آگے بڑھے مسجد کوفہ کی جانب. وہاں دوڑتی ہوئی جناب ام کلثوم چلی، بھیا حسن کو بیدار کیا. بھیا پوری رات بابا نے اس عالم میں بسر کی ہے، میرے بابا کی خیر. ایک مرتبہ راستے میں بیٹے نے باپ کو دیکھا، بابا یہ کیا عالم ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا، جبرائیل امین زمین پر آئے، 2 پتھر ہیں، خانہ کعبہ کی چھت ہے، ان 2 پتھروں کا آپس میں ٹکرانا، ذرہ ذرہ مٹی مکے اور مدینہ کے گھروں میں پھیل گئی. بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بیٹا تیرا بابا اس دنیا سے جانے والا ہے، مکہ اور مدینہ کے گھروں میں گریہ زاری کی فریاد ہے. بابا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں بیٹا پلٹ جا، موت کا وقت مقرر ہے، کوئی دنیا کی مخلوق کبھی بھی اذیت نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اذن اللہ نہ ہو، یہ میرا امر ہے. بیٹا واپس پلٹا، میرا مولا مسجد کوفہ میں پہنچا. بس عزیزو آخری جملے، قندیل جلائی، کچھ رکعت مستحب نماز پڑھی، مازن میرا مولا گلدستے اذان پر پہنچا. آخری مرتبہ کوفے والوں نے خدا کی کبریائی کا اعلان علی کی زبانی سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ایک کو آ کر بیدار کیا. یا میرا مولا مصلی عبادت پر پہنچا. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے عزیزو، سر سجدے سے بلند ہوا،
میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا. زبان پر جملے بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. جبرائیل نے زمین و آسمان کے مابین ندا دی تہدمت واللہ ارکان الہدى انتمست واللہ اعلام التقى وانفصمت واللہ العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى قتل علی المرتضی قتلہ اشقى الاشقیاء. ارے جیسے ہی بہن کے کانوں میں یہ آواز پہنچی دوڑتی ہوئی آگے بڑی بھیا میرے بابا کی خیر. بس عزیز و آخری جملے اتنا کہنا چاہوں گا شہزادی ام کلثوم و شہزادی زینب سے. کوفے میں بابا کی خیر معلوم کرنے کے لیے حسن و حسین جیسے شفیق بھائی موجود ہے. کل کو کربلا میں جب اپنے والی کی خیر جاننے کے لیے زینب کبریٰ خیمے سے نکلی یہاں تک کہ ایک بلندی پر پہنچی. اپنے ماں جائے کی خیریت دیکھنے کے لیے دیکھا کند خنجر ہے کند خنجر. ماں جائے کا سوکھا گلا اور بہن کی فریاد. اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا میرا ماں جایا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باراللہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. باراللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سچے دل سے اپنے مولا کا شیدائی محب چاہنے والا اور واقعی شیعہ قرار. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجت لی میں ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. پروردگار جو مریض ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہم سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما. جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک مومن کراچی کے محمد رضا جعفری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت زیادہ حالت خراب ہے. خصوصیت سے اس مومن کے لیے اور اسی طرح سے دیگر افراد جو منظور نظر ہیں آپ کی نگاہوں میں میری نگاہوں میں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. عزیزو یہ جو دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہے. توجہ سے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں طلب کریں. عزیزو اے پروردگار وہ جو زندگی گزارنے کا صحیح انداز تو نے تیری حجتوں نے بیان کیا ہے پروردگار اسے سمجھنے کی اپنانے کی دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس فانی دنیا میں جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے جان مال عزت آبرو اسباب اولاد اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنی زبانوں سے مولا آقا کی خدمت کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی مخصوصاً سرزمین کربلا کی بامعرفت طریقے سے زیارت عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے در کرار کے جانے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے میرے پروردگار دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت وگرنہ اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما. قلب
قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ ناظرین کرام، ابھی انشاءاللہ 11 بجے سے امام بارگاہ میں اعمال شب قدر کروائے جائیں گے، مولانا محمد غیوری صاحب کا اعمال کروائیں گے۔ یا حسین درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں، بے 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 درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد
درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، آثار پنج تن کے ظالم مٹا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا 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 رہے ہیں۔ احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، آثار پنج تن کے ظالم مٹا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینا کل سن رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینا کل سن رو رہی ہے، گھر گھر چراغ خوبی شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا 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 رہے ہیں۔ تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں،
مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ تو خیال کرتے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو خیال کرتے داماد مصطفیٰ کا، سجدے میں جو علی پہ آئے ظلم ڈال رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کل تم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کل تم رو رہی ہے، گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا 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 رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کل تم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کل تم رو رہی ہے، گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، سادات کے گھروں کو اب تک جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، سادات کے گھروں کو اب تک جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کل تم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کل تم رو رہی ہے، گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں،
مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جب کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا 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 رہے ہیں، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ تو خیال کرتے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو خیال کرتے داماد مصطفیٰ کا، سجدے میں جو علی پہ آئے ظلم ڈال رہے ہیں، بے درد مسلمان چلا جیو، ہائے حیدر 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 ہائے لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں، لپٹے ہوئے بابا سے حسنین بولو ہیں، لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے 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 ہیں، لپٹے ہوئے بابا ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا، ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا،
ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ڈوبا ہے بدن کو میں سر جاگے کا ڈوبا ہے بدن کو میں سر جاگے کا یوں لائے نمازی کو ہر مسجد کوفہ سے یوں لائے نمازی کو ہر مسجد کوفہ سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ڈوبا ہے بدن کو میں سر جاگے کا ڈوبا ہے بدن کو میں سر جاگے نمازی کو گھر مسجد کوفہ سے یوں لائے نمازی کو گھر مسجد کوفہ سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے کیا قاتل محسن نے تیرے گھر کو جلایا ہے کیا قاتل محسن نے تیرا ہے ماتم کی صدایا تیرے گانا زارا سے ماتم کی صدایا تیرے گانا زارا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے یہ آخری رخصت ہے اولاد سعید کے یہ آخری رخصت ہے اولاد سعید کی ہر ایک کو تکتے ہیں حسرت سے تمنا سے ہر ایک کو تکتے ہیں حسرت سے تمنا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے اللہ خبر لینا ناموس پہ
حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حیدر کی شہادت پہ حسین کا عاشق رو حیدر کی شہادت پہ حسین کا عاشق حسنین خود پر سے جاتے ہوئے بابا کے حسنین خود مرحبا جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے ملتے ہیں گلے رو رو کر جاتے ہوئے بابا سے حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے سجدے میں چلی کے تلوار ستم شام سے سجدے میں چلی کے تلوار ستم شام سے ظالم نے کسے مارا پوچھو دل کعبہ سے ظالم نے کسے مارا پوچھو دل کعبہ سے حسنین تڑپتے علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی یاد آ گئی شام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی یاد آ گئی شام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی یاد آ گئی شام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی گجے ہو جے رنگ وچ ضرب لگی یاد آ گئی شام مسلتے چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلتے او ساڈے ڈھلے ہوئے بات نواز دئی زخمی بابا گھر جل دیا ساڈے ڈھلے ہوئے بات نواز دئی زخمی بابا گھر جل دیا گیو رے مام
مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط او چہرے تے خون جڑ لڑ لگا سجاد دے سفر دید گئی چہرے تے خون جڑ لڑ لگا سجاد دے سفر دید گئی لگیا بڑ شور تنویراں دے لگیا بڑ شور تنویراں دے کوئی نہیں آرام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط او چہرے تے خون جدو رہ لگا سجاد دے سفر دید گئی چہرے تے خون جدو رہ لگا سجاد دے سفر دید گئی لگیا بڑ شور زنجیراں دے لگیا بڑ شور زنجیراں دے کوئی نہیں آرام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط او گجے اجے رنگ وچ ضرب لگی گجے اجے رنگ وچ ضرب لگی یاد آ گئی شام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط جے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلط تم قدم علی دے باب دے روگے عباس سوال کیتا تم قدم علی دے باب دے روگے عباس سوال کیتا کوفے دے صدر بازار تکو کوفے دے صدر بازار تکو بے چین نام مسلط